أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ونصدق ونقر أن سيدنا وسندنا ومولانا ومهدينا وإمامنا السيد محمدا المهدي الموعود خليفة الله قد جاء ومضى عبده وخليفته. ونسلم على آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهد الظالمين. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 124. مدعا دین کا ہوا آپ سے حاصل مہدی. مدعا دین کا ہوا آپ سے حاصل مہدی. مل گئے آپ ہمیں، مل گئی منزل مہدی. آپ کے ذکر کی جب سجتی ہے محفل مہدی، آپ کے ذکر کی جب سجتی ہے محفل مہدی، رحمتیں رب کی وہاں ہوتی ہے نازل مہدی. آپ کے قدموں میں رکھتے ہیں جو بھی دل مہدی، آپ کے قدموں میں رکھتے ہیں جو بھی دل مہدی، ان کا ایمان حقیقت میں ہے کامل مہدی. عزیزان محترم، یہ 1447 ہجری کا جمادی المنور کا یہ مقدس مہینہ شروع ہو گیا ہے. اس اعتبار سے منفرد، یونیک اور انوکھا ہے کہ آج یہ سن، یہ 1447 یہ سال جو ہے 600 سالہ جشن میلاد مہدی موعود کا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کرم فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایسے مبارک مقدس موقع پر زندہ رکھا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اس جنریشن میں ہیں جب یہ مقدس، متبرک اور بہترین یادگار تاریخی موقع ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے. لیکن یہ جو انفرادی بات ہے، یہ جو ایونٹ ہے،
یہ جو اوکیشن ہے ونس ان اے لائف اپارچونٹی ہے، یہ ہماری زندگی کا ایک انوکھا ہے۔ عزیزان محترم، واقعی یہ اتنا یادگار تاریخی ہے کہ ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی پاکیزہ مبارک اعلیٰ ترین قوم میں پیدا کر کے احسان عظیم کرا، اور اس کے بعد ایسے مبارک موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے۔ دنیا بھر میں بسنے والے سارے مہدوی اس جمادی المنور کے بہت زیادہ منتظر تھے، منتظر ہیں، اور ہر جگہ دنیا کے چپے چپے میں جہاں بھی مہدوی بستے ہیں یہ جشن کی تیاریاں چل رہی ہیں، جشن شروع ہو چکا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، دیکھو تم اگر اللہ کی نعمتوں کو، انعامات کو، ریوارڈز کو اگر کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو، لا تحصوها، ہرگز 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 گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ دستور ہے۔ لیکن ایک بات ذرا کان کھول کر سن لیجئے کہ بعض نعمتیں، بعض انعامات بڑے بڑے ہوتے ہیں، بگیسٹ ریوارڈ والے ہوتے ہیں، انمول ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں، ان کو تو یاد رکھنا پڑے گا، ان کو تو شمار کرنا پڑے گا، انہیں تو محسوس کرنا پڑے گا، ان کا اظہار اور اعلان کرنا پڑے گا۔ وہ جو نعمتیں ملی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ کیا ہے؟ بڑی نعمت، بڑی نعمتیں، کبریٰ نعمتیں کیا ہے؟ اگر انسان اس کو بھی شمار کرنے بیٹھ جائے تو بھی بڑی مشکل ہوگی، بڑی دقت ہوگی کہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں کیا ہے، نعمت عظمیٰ کیا ہے، نعمت کبریٰ کیا ہے، بڑی بڑی کبیر بڑی بڑی نعمتیں کیا ہے۔ لیکن بڑا اگر انسان واقعی سنجیدگی کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو عظمیٰ اور کبریٰ نعمتیں جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، عطا فرماتے ہیں، تو انہیں شمار بھی کرنا پڑے گا، اسے بیان بھی کرنا پڑے گا، اس کا اعلان اور اظہار بھی کرنا پڑے گا۔ عزیزان محترم، میں یہ جو بات عرض کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں عظمیٰ کے طور پر، کبریٰ کے طور پر بڑی دی ہیں، انہیں بیان کرنا ہے، اظہار کرنا ہے، اس کا پرچار کرنا ہے، ورنہ ہم ناشکر گزار ہو جائیں گے۔ جیسا کہ سورہ ضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے پیارے حبیب، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں عطا کی ہیں، جو سرفراز کیا ہے، فحدث، بیان کیجئے، اظہار کیجئے، پرچار کیجئے۔ تو جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے بعد صاحب قرآن کو، خاتم النبیین کو، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، فحدث، حکم ہے، بیان کر دو، چل جائے گا نہیں، بیان کرو، اعلان کرو، پرچار کرو، پبلسٹی کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، فحدث، بیان کرو، اظہار کرو۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا کیا نعمتیں ملی؟ عظمیٰ اور کبریٰ، بڑی بڑی نعمتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ کو کیا ملی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو افضل الانبیاء بنایا، وجہ تخلیق کائنات بنایا، سردار انبیاء بنایا ہے، اور سارے نبیوں کی ولادت سے پہلے بنایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، اس سے کروڑ برس پہلے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے، اور دیکھیں یہ جو آیت ہے سورہ ضحیٰ کی، فَأَمَّا، یہ اما کا لفظ گرامیٹیکلی تاکید کے لیے آتا ہے، کمپلسری، ضروری ہے، شرط ہے، تم پر جو نعمتیں ہوئی ہیں فحدث، اس کو بیان کرو، اس کا پرچار کرو، اس کی پبلسٹی کرو، اعلان کرتے رہو۔ تو یہ اما کا وٹ جو آیا ہے، یہ آیت کی خوبصورتی کو، آیت کے ویٹ کو آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں میرے حبیب، آپ اس کا پرچار کیجئے، فحدث۔ تو اور جو فحدث میں فے آیا ہے وہ تاخیر کے لیے آتا، امیڈیٹ، سڈن، فوری، یعنی آپ کو نعمتیں ملی، سڈن آپ اس کا پرچار کیجئے، سب فوری آپ اس کا اظہار کریے۔ تو حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعمتیں جو ملی عظمیٰ اور کبریٰ، وہ کون سی ہے؟ سوال ہے، بڑا اچھا سوال، بڑا سوال ہے۔ کیا ملی تھی؟ کیا ملی حضور کو جو حکم ہو رہا ہے کہ آپ کو نعمتیں ملتے ہی آپ اس کا پرچار کیجئے؟
وہ آپ اس کا بیان کیجئے، اعلان کریے، اظہار کرتے رہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو بگیسٹ ریوارڈ دیا ہے، بگیسٹ ریوارڈ جو ملا ہے اس کا پرچار کیجیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کون سا ملا بڑا؟ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ اپنے حبیب کو دیا ہے وہ سب سے بڑا ریوارڈ ہے اس کی اپنی ذات کا وصال، اللہ کی اپنی ذات کا دیدار۔ وہ بھی کیسا؟ معراج کی شب، وہ بھی کیسے پوری کائنات کو سجا دیا، وہ بھی کیسے قرب خاص میں بلایا، اتنا قریب، اتنا قریب، اتنا کلوز کہ فخاب قوسین او ادنا، وکانا خواب قوسین او ادنا، کہ دو کمانوں کے جیسا قریب اور او ادنا اس سے بھی کلوز، ایک دم قریب۔ اس سے بڑا کوئی ریوارڈ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ ہے اللہ کی ذات کا دیدار۔ سینکڑوں مرتبہ آپ نے دنیا میں روحانی معراج کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا کہ جسم اور روح کے ساتھ معراج ہو، قرب خاص ہو، دیدار کی لذت حاصل ہو، سب سے بڑی نعمت سے سرفراز کر دیا جائے۔ تو آپ کو وہاں پر بلایا گیا اور دیدار سے سرفراز کیا۔ اس کے بعد اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ کو ہم نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا پرچار کیجئے، اعلان کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پرچار کرتے رہے۔ اب ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاتعداد، بے شمار، ان گنت نعمتیں اتنی دی ہیں کہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ اب ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس میں عظما اور کبریٰ کیا ہے؟ بڑی بڑی نعمتیں کیا ہے؟ کون کون سی نعمتیں ملی؟ تو سنیے، ہمیں ملی اسلام کی نعمت، ہمیں ملی ہدایت کی دولت، ہمیں ملی نعمت کبریٰ کے طور پر، نعمت عظما کے طور پر، بگیسٹ ریوارڈ کے طور پر جو ملی ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی نعمت۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے نبی کی امت میں نبی کے پاکیزہ گھرانے سے آنے والے مہدی موعود برحق کی تصدیق کی دولت ملی۔ یہ بڑی نعمتیں ہیں، یہ بڑی کبریٰ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ عزیزان محترم، عظما اور کبریٰ نعمت کی حامل ہستی یعنی حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنی امت کو اسی نعمت عظما و کبریٰ کو عام تام کرنے کے لیے، جو اللہ کے رسول کو جو ملی تھی دیدار کی، قرب خاص کی، اسی تعلیم کو عام تام کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہی پاکیزہ اعلیٰ ترین گھرانے سے پیدا ہونے والے امام مہدی کی بشارت دی۔ امام مہدی کی بشارت دی تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ہم اس امام مہدی آخر الزمان برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کے 600 سالہ جشن منانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی جو اللہ تعالیٰ نے جس بڑی نعمت سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نوازا تھا، اسی نعمت کبریٰ کو یعنی دعوت دیدار کو، بصیرت کی تعلیم کو عام تام کرنے کے لیے جس مہدی کی بے شک کی بشارت دی گئی، بھیجے جانے کی بشارت دی گئی، اس مہدی برحق کے دنیا میں تشریف لا لینے کے 600 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ تاریخی موقع، یہ یادگار موقع ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو نعمت ملتی ہے تو کیا کرنا پڑتا؟ تحفہ ملا، ریوارڈ ملا تو کیا کرتے ہیں؟ تھینکس بولتے۔ جو تحفہ دیتا اس کا شکریہ ادا کرتے۔ دینے والا رب العالمین اسلام دیا، امت میں پیدا کیا اور مہدی آخر الزمان کی قوم میں پیدا کیا، اتنے بڑے بڑے عظما اور کبریٰ نعمتوں سے سرفراز کیا، تو شکر کس کا بجا لائے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا کے چلائے، اس کی عبادت اور بندگی میں، اس کے دیدار کی طلب اور تڑپ کو اپنا سب سے بڑا ٹارگٹ بنا لیا۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کے معنی یہ ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور یاد کرو جبکہ ابراہیم کو ان کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا تو انہوں نے ان باتوں کو پورا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، میں تم کو سب لوگوں کا امام اور پیشوا بناؤں گا۔ ابراہیم نے عرض کی کہ خداوند تعالیٰ میری ذریت یعنی اولاد میں سے بھی ایک امام بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے خلیل ابراہیم، میرا وعدہ تو وحدانیت اور عبادت پرستوں کے لیے ہے لیکن ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ تو اب اس آیت شریفہ کی تلاوت کر کے امامنا و سیدنا
حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے حکم سے یہ فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم کیا ہے کہ وہ مسلم امام اپنی ذریت جس کے ہونے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وہ فقط تیری ذات ہے نہ کہ کوئی اور. آمنا وصدقنا. تو اب اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمتوں سے ہمیں سرفراز کیا کہ اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا, خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا, خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت دی ہوئی ہستی کے تصدیق کرنے والی قوم میں ہمیں پیدا کیا. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ 600 سال کا طویل عرصہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم اپنی شکر گزاری کے لیول کو اور ڈوز کو بہت زیادہ بڑھا دو. 6 صدی کوئی معمولی بات نہیں ہے. 600 سال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور قیامت تک مہدی کا فیض, مہدی کا پیغام اور مہدوی باقی رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ اگر ہم ان بڑی بڑی ملی ہوئی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں گزاریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس مبارک قوم باقی اور برقرار رہنے کے اسباب اور وسائل پیدا کرے گا. عزیزان محترم, میں ایک حدیث شریف المعجم الکبیر للطبرانی کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, والیوم نمبر 18 پیج نمبر 51 حدیث نمبر 91. اب اس حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہدی کے مقام مرتبے کو بتاتے ہوئے اپنے صحابی کو تاکید کر رہے ہیں, حکم دے رہے ہیں. یہ حدیث شریف مروی ہے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تجیء فتنة غبراء مظلمة ثم يتبع الفتن بعضها بعضا حتى يخرج رجل من اہل بیتی يقال له المہدی فإن أدركته فاتبعه وكن من المهتدين. اب اس کے معنی پر ذرا غور سے سماعت فرمائیے, غور کیجئے. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے, ان سے حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے عوف, ایک سیاہ تاریک فتنہ ظاہر ہوگا, فتنے ایک کے بعد ایک چلیں گے یہاں تک کہ میری اہل بیت سے ایک شخص نکلے گا جسے مہدی کہا جائے گا. اے عوف, اگر تم ان کو پالو تو ان کی اتباع اور پیروی کرو اور ہدایت پانے والوں میں سے ہو جاؤ. اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں بڑا اہم ہے. فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ فَاتَّبِعْهُ, اگر تم ان کو پالو فَاتَّبِعْهُ تو ان کی پیروی کرو. حکم ہے, کر لیے تو چل جائے گا نہیں, پیروی کرو. اپنے صحابی کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ پیروی کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ مہدی کیا ہے؟ امام ہیں. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد امت کے لیے معصوم عن الخطا امام ہے. اس امام کی اتباع اور پیروی پوری امت پر لازم اور فرض ہے. اقتداء کس کی جاتی ہے؟ امام کی جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم پالو تو اس کی اتباع کرو. اگر تم اتباع کر لیں گے تو محتدین سے ہو جائیں گے, ہدایت یافتہ لوگوں سے ہو جائیں گے, اور اگر نہیں کرے تو کیا ہوگا؟ گمراہوں میں رہیں گے. عزیزان محترم, یہاں پر جو اس حدیث شریف میں 3 باتیں اہم ہیں. پہلی بات یہ کہ امام بنا لو, مہدی کو تم اپنا امام بنا لو, اور دوسری بات ہے پیروی کو لازم کر لو, اور تیسری بات ہے اگر یہ دونوں چیز کر لیے تم ہدایت یافتہ لوگوں میں ہو جاؤ. عزیزان محترم, مہدی اس امت محمدیہ کے امام معصوم عن الخطا ہیں. دیکھیے ہمارے پیارے مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اعظم کو امیر المصدقین سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت حامل بار امانت بدل ذات مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب معرکۃ الآراء کتاب بعض الآیات کے صفحہ نمبر 3 پر اس طرح لکھتے ہیں, ذرا یہ غور سے سن لیجئے کہ مہدی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. حضرت شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ والامامۃ لا يمكن بعد النبی الا لاثنین. حضور اکرم نبی مکرم خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد امامت ممکن ہی نہیں ہے مگر صرف 2 ہستیوں کے لیے, 2 اشخاص کے لیے, 2 پرسنز کے لیے امامت صحیح درست, اور اس کے لیے وہ لوگ ایلیجبل ہوں گے. کون سے؟ وہما المہدی والعیسیٰ. ایک ان میں سے وہ ہستی ہے جو مہدی ہے اور دوسرے ہیں عیسیٰ. آگے لکھتے ہیں کہ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَصِحُّ إِلَّا لِمَنْ يَكُونَ سَبَبُ النَّجَاةِ لِأُمَّتِهِ وَيُنْجِي أُمَّتُهُ بِإِقْتِدَائِهِ. کیونکہ امامت اسی ہستی کے لیے, اسی شخص کے لیے درست صحیح ہے جو اپنی امت کی نجات کا سبب بنتا ہو, جو اپنی نجات کو بخشوانے والا ہو, نجات دلانے والا ہو, اور اس ہستی کی پیروی کی وجہ سے اس کی امت نجات پا سکے.
سبحان اللہ، کتنی پیاری بات کہی. یہ اگر آپ وہ مشہور حدیث جو کیف تہلکو امتی انا فی اولیہا کی ہے سمجھ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت کیسے ہلاک ہوگی. کیف تہلکو امتی انا فی اولیہا، میری امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے شروع میں ہوں. مطلب ہلاکت سے بچانے والے، نجات دلانے والے کون ہیں؟ خاتم النبیین سید المرسلین. وعیسی ابن مریم فی آخرہا، میری امت ہلاک نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی. کیسے ہلاک ہوگی؟ کیونکہ آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہے. مطلب عیسیٰ ابن مریم امت محمدیہ کو ہلاکت سے بچانے والے، مطلب نجات دلانے والے ہیں. والمہدی من اہل بیتی فی وسطہا، اور مہدی جو میرے پاکیزہ گھرانے کا، میرے اعلیٰ ترین گھرانے کا ہے، جو امت کے وسط میں آئے گا وہ بھی میری امت کو ہلاکت سے بچائے گا. مطلب مہدی ہلاکت سے بچا رہے ہیں تو نجات دلانے والے ہیں. اسی بات کو حضرت شاہ قمی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے. تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی مبارک پاکیزہ قوم میں پیدا کیا ہے. اور دیکھیے کہ میں ایک بہت ہی اہم ترین بات، ایک لطیف نکتہ جو آج تک آپ نے نہ سنا ہوگا، میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. امت محمدیہ کے 4 امام ہیں. کتنے؟ 4 امام ہیں. 2 کی بعثت ہوگی اور 2 کا نزول ہوگا. 2 بھیجے جائیں گے، 2 اتارے جائیں گے، نزول اتارے جائیں گے. بعثت کس کی ہوگی؟ خاتم النبیین افضل الانبیاء سید المرسلین ہو گئی بعثت. دوسری ہوگی آپ ہی کی آل پاک سے آنے والا مہدی، اس کی بھی بعثت مبارکہ ہو گئی. اور 2 کا نزول ہوگا. ایک ہے قرآن پاک جو نازل ہو چکا، اللہ کی آخری کتاب، اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. اور اب اس کے بعد ہے 4تھا امام جس کا نزول ہوگا، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم. تو مطلب یہ ہوا کہ 2 کی بعثت مبارکہ ہو گئی، 1 کا نزول ہو گیا اور 1 کا نزول باقی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ امت محمدیہ کے 4 امام ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مہدی آخر الزمان، قرآن پاک اور عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. اب ذرا سوچئے کہ 4 امام ہیں، چاروں امام ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے متصل ہیں، ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، الگ نہیں کیا جا سکتا. اب آپ بتائیے کہ 4 اماموں میں سے اگر کوئی کسی ایک امام کو نہ مانتا ہو تو کیا ہوگا؟ اس کی نماز نہیں، اس کی اقتداء نہیں، وہ امت محمدیہ میں کون ہی نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے. میرے مومن بھائیوں، دنیا بھر میں بسنے والے مہدوی میرے مخاطب ہیں، جشن مناؤ، 600 سالہ جشن مناؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق دیا ہے کہ ہم 600 سالہ اس صورت میں منا رہے ہیں کہ ہمارے 4 امام برحق ہیں، 4 امام برحق ہیں، 4 امام برحق ہیں، اور ہم 4 اماموں کی اتباع کرنے والے ہیں. یہ شرف، یہ فضیلت، یہ عظمت صرف ہم مہدویوں کو حاصل ہے. عزیزان محترم، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے. آج بچہ بچہ پرچم لے کر اٹھا ہے 600 سالہ جشن منانے کے لیے. اژدہے کہاں لوٹ رہے معلوم؟ پکوڑوں کے سینوں پہ، چوروں کے سینوں پہ. یہ 4 اماموں سے مل کے ایک امام کو نہ ماننے والوں کے سینوں پہ اژدہے لوٹ رہے ہیں. یقیناً جو مخالف ہوتا ہے وہ مخالفت کی بات کرتا ہے، جو مرتد ہوتا ہے اپنے ارتداد کے فرسٹریشن کو مٹانے کے لیے گالی گلوچ کرتا ہے، جو منکر ہوتا ہے اپنے انکار کی بہترین خوبصورت دلیلیں کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو کیا بنا؟ مصدق، تصدیق کرنے والا، سچائی کو دل و جان سے قبول کرنے والا. یہ بات دنیا کو کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ مہدی و مہدویاں تا خام قیامت باشد. مہدی کا فیض، مہدی کا پیغام، مہدی کا میسج اور مہدوی قیامت قائم ہونے تک رہیں گے، صبح قیامت تک رہیں گے. عزیزان محترم، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے، بہت بڑا کرم ہے. کتنی بڑی نعمتیں ملی ہیں آپ کو، ہمارے کو ریئلائز کریے، ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظما کبریٰ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمارے کو دے دی ہے، لٹا دی ہے. تو اب ہمارا کیا کام بنتا، ہمارا کیا فرض بنتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متواتر المعنی احادیث اور قرآن پاک میں آئے اشارات و کنایات کو جھٹلانے کی جرت اور جسارت گستاخی وہی کر سکتا ہے جو نبی کی تعلیمات پر شک کرنے والا. نبی نے فرما دیا وسط امت میں آئیں گے، یہ خوبی ہوں گی، یہ نام ہوگا، یہ نسل پاک سے تعلق رکھنے والی، ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی، ساری باتیں طے ہو گئی. کسی نے تلوار اٹھا کر بھی دیکھ لیا مہدی آخر الزمان کو کہ یہ واقعی 4 اماموں میں کا ایک سچا امام ہے یا نہیں ہے. کسی نے
علمی انداز میں بھی دیکھ لیا، کسی نے معجزہ بھی طلب کر لیا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا. اور گزرے کتنے؟ 550 سال سے زیادہ عرصہ، 600 سال کا طویل عرصہ. ارے مہدی کی جب ولادت باسعادت ہوئی، پیدائش ہوئی 14 جمادی الاول سن 847 ہجری کو، ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس امام کو اس دنیا میں لایا تو آپ ختنہ شدہ تھے، اپنی شرمگاہ کو چھپا لیے تھے. غیب سے ندا آ گئی کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، بے شک حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے والا ہی تھا. یعنی پیدائش سے پہلے بھی شروع ہو گیا تھا، اور پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے معجزوں کو ظاہر کر دیا، دنیا پر بتا دیا کہ امت محمدیہ کے 4 امام ہیں، اور جس امام اول خاتم النبیین سید المرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس اپنے پاکیزہ گھرانے سے مہدی کی بعثت کا وعدہ کیا تھا وہ آ چکا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کا بھی انکار کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، نہیں مانتا ہے، یا مانتا تھا پیڑھیوں سے، اس کے بعد مرتد ہو گیا، پھر گیا، پلٹ گیا، یو ٹرن لے لیا، چلے گیا، تو یہ اس کے اپنے نصیب کی بات ہے. کیونکہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ جب کسی کو گمراہی پر مسلط کرتا ہے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیے. 600 سال کا یہ طویل عرصہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مہدیت موعودہ کی حقانیت والی یہ جو ہم کو نعمت عظمیٰ ملی ہے، اس کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے عمل کا پیکر بننا. امامنا مہدی موعود علیہ السلام بھی ارشاد فرمائے کہ تصدیق بندہ عمل است، بندے کو سچ جاننا، صحیح ماننا، عمل کرنا ہے. با عمل مقبول، بے عمل مردود. امامنا مہدی علیہ السلام یہ بھی فرما دیے کہ جو عمل کرنے والا ہے وہ مقبول ہوگا، اللہ کے پاس قبول ہوگا، اور جو عمل نہیں کرتا ہے وہ مردود ہو جائے گا، اللہ پاک کی طرف سے اسے ریجیکشن مل جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا. تو اللہ آخر میں دعا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے رسول مہدی کے صدقے سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما، دنیا بھر میں بسنے والے تمام مہدویوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ 600 سالہ جشن کو ایک بہترین رینیویٹ کرنے والا موقع بنا دے، ریکور کرنے والا، ریفریش کرنے والا ایسا موقع بنا دے کہ سب اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لے، اپنے عقیدے کا جائزہ لے، اور اپنے آپ کو سچا اور پکا مہدوی بنانے کے لیے اس بات کی کوشش کرے کہ ہمیشہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہو، کہیں بھی رہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ذکر فکر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ رہنے کی سعادت حاصل کرے. اور دنیا میں جو خرافات ہیں، جو دشمنان ہیں، ان کے ہتھ کنڈوں کو، ان کی مخالفت کے ہتھ کنڈوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماتے ہوئے صراط مستقیم پر باقی برقرار رہنے کی توفیق عطا فرما، تصدیق مہدی پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تصدیق مہدی پر باقی برقرار رہنے کے لیے ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو مہدی علیہ السلام کی تعلیمات، میسج اور پیغام کو ان تک پہنچاتے رہیں، انہیں بتاتے رہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام خرافات سے ہمیں بچانے کی توفیق عطا فرما، بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام کو دنیا بھر میں بسنے والے مہدویوں کو 600 سالہ جشن میلاد مہدی موعود علیہ السلام کے اس مبارک موقع پر ایک ایسا بہترین موقع عطا فرما دے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے تحفظ کے لیے فکر مند ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.